وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب دستگیر جہاں حامی بے کساں سرور ذیشاں امام الانبیاء تاجدار انبیاء فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے ذی محترم و محتشم سامعین و حضرات، اللہ جل وعلا وحدہ لا شریک کا کروڑ ہا کروڑ احسان اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا، اور اس بابرکت مہینے کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ہمیں اپنے گھر میں آ کر اپنی یاد کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ آج 14 رمضان المبارک ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ رمضان، ماہ سیام جو مہمان بن کے ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا تھا، اس کا نصف جو ہے وہ دن چل رہے ہیں، نصف پہ ہم پہنچ چکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بابرکت رحمتوں برکتوں والا ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ زندگی میں پایا اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لی۔ تو بدبختی سے بچنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، اور اس میں دعا کا بھی دخل ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے خوش بختی اور نیک بختی کی دعا کی جائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ خوف خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے کا ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اور اس کے علاوہ ایک آیت میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت اس طرح ارشاد فرماتا ہے يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے علاوہ بھی کثیر آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے ڈرنے کا ایمان والوں کو بلکہ سارے لوگوں کو حکم دیا، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے دل میں دنیا کا ڈر نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس پر بے شمار دلالت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ اور یہ تو حکم تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل خوف خدا کے حوالے سے، حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا ہیں، مگر اپنے خوف خدا کی کیفیت کیا ہے؟ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب فرماتا ہے کہ محبوب تجھے عن قریب اطلاع دیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ حالانکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل رب تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کل بروز قیامت قبروں سے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جو قبر علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلیں گے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کل بروز محشر جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے بروز محشر جب سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اس وقت میرے آقا انا لہا کا نعرہ بلند کر فرما رہے ہوں گے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک بروز محشر سب کے سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد کے سائے میں ہوں گے۔ باوجود اس کے خوف خدا کی کیفیت کیا ہے، خوف خدا کا انداز کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، دو نہایت اہم چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ فرمایا ان میں سے ایک دوزخ ہے اور دوسری جنت ہے، ایک دوزخ ہے اور دوسری جنت ہے، ان دو چیزوں کو کبھی مت بھولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا کہنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ یہ خوف خدا کا عالم تھا، حالانکہ محبوب خدا ہو کر رب کا خوف ایسا ہے کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ آنسو بہائے حتیٰ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ خوف خدا کا عالم تھا۔ اگلا جملہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف خدا کا عالم تھا۔ آج آپ اور میں بھی خیال کرنا ہے کہ امام الانبیاء ہو کر وہ خوف خدا میں آنسو بہائیں اور ہم پاپی و مجرم ہو کر بھی ہنستے مسکراتے پھرے۔ ہم پاپی و مجرم ہو کے بھی ہمارا جسم گناہوں سے لتھڑا پڑا ہے، باوجود اس کے کبھی ہماری آنکھوں میں بھی خوف خدا کی وجہ سے آنسو آئے، کبھی ہم بھی روئے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ تھا خوف خدا کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ اور بعض صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے کاش میں ایک مینڈا ہوتا جسے ذبح کر دیا جاتا تاکہ جنت اور جہنم کا جو ایک خوف طاری ہے، نہ جانے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اس خوف سے خلاصی مل جاتی۔ یہ تو ان کا انداز زندگی تھا کہ جن کے شب و روز نیکیوں میں گزرتے تھے، جن کے شب و روز اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں گزرتے تھے، یہ ان کی زندگیوں کی حالت ہے۔ اور ہم جیسے پاپی و مجرم پتہ نہیں کس بات پہ آس لگائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، نیکیوں کا کیسا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آ گیا
اور کس بات پہ ہم جو ہے وہ اترائے پھرتے ہیں؟ ہمیں بھی خوف خدا رکھنا چاہیے۔ تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کتابوں میں منقول کرتے تھے کہ عبادت کی وجہ سے آپ کے جسم پر یعنی ساری ٹانگوں پر ورم پڑ جاتا تھا، سو جاتے تھے۔ آپ اتنا گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا خوف خدا سے روتے تھے کہ گھر والوں کو ترس آنے لگتا، گھر والوں کو رحم آنے لگتا، حتیٰ کہ ان کو روتا دیکھ کر گھر والے بھی رونا شروع کر دیتے۔ جب یہ عالم تھا، ایک دن آپ کی والدہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھا کر تسلی دیتے ہوئے والدہ کہنے لگی، یا میرے بیٹے اپنے اوپر اتنا بوجھ کیوں لادتا ہے؟ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیا جہنم سارے کی ساری تیرے لیے تیار کی گئی ہے؟ کیا اور کوئی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اس لیے بیٹا تو اپنے اوپر اتنی مشقت نہ ڈال، اتنا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈال، اپنے اوپر رحم کر۔ جب یہ کہا، آپ نے جواب دیا کہ اے میری مشفقہ والدہ، آپ واقعی شفیق ہیں، آپ سے میرا رونا برداشت نہ ہوا، میرا دکھ برداشت نہ ہوا، مگر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے سامنے دو معاملے ہیں، ایک جنت کا معاملہ ہے، ایک جنت کا معاملہ ہے اور ایک جہنم کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کل قیامت کے دن میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا تو یہ اس کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی کہ وہ مجھے بخش دے گا، حتیٰ کہ میں اس قابل تو نہیں۔ غور کرو، ساری ساری راتیں عبادتیں کرنے والوں کا یہ عالم ہے، کہتے اگر رب نے بخش دیا یہ اس کا فضل ہوگا، اور اگر اس نے میری پکڑ فرما لی تو یہ اس کا عدل ہوگا، اور میں نہیں جانتا میرا رب مجھ پہ فضل کرے گا یا مجھ پہ غضب کرے گا، اور مجھے مجاہدہ کرتے رہنا ہے جب تک میں اپنی انتہا تک نہیں پہنچ جاؤں گا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں، جب آپ کا آخری وقت آیا آپ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے حضور والا آپ تو ساری ساری رات مجاہدے کرتے تھے، آپ تو ساری ساری رات رب کے حضور سجدہ ریزیوں میں گزار دیتے تھے، آپ نے تو ساری زندگی مجاہدوں میں گزاری ہے، پھر آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس بات کے لیے ساری زندگی روتا رہا ہوں اور جس دروازے کو میں 70 سالوں سے کھٹکھٹا رہا تھا، آج وہ دروازہ میرے سامنے ہے، اور میں کیوں نہ روؤں کہ دروازہ تو سامنے ہے، آج میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا یا جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ کہا اور روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا انداز تھا جنہوں نے ساری ساری زندگیاں رب کی عبادت کی، ساری ساری زندگیاں رب کو راضی کرنے میں لگا دی تھی۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے اتنا خوف کرنے والے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑی مشہور ولیہ گزری ہیں، تقریباً ہر بڑا اور بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ کاش کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بھی ان کی سیرت پڑھوائیں۔ ہم سنڈریلا اور ادھر ادھر جناب لوگوں کی اور فحاشہ عورتوں کی تصویریں دکھانے کی بجائے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ان پاکیزہ ستھری عورتوں کی سیرت پڑھائیں، انہیں بتائیں کہ ہماری نفوس قدسیہ کتنی پاکیزہ تھی، ان کی زندگیاں کتنی ستھری تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا انداز عبادت کیا تھا؟ آپ نے ایک دن جب صبح کے وقت بیدار ہوتی ہیں اور دن کو اشراق و چاشت پڑھ کے رب کی عبادت شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ سارا دن عبادت کرتے کرتے گزر جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، خیال آتا ہے چلو رابعہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، ساتھ ہی ایک اور خیال بھی آ جاتا ہے، رابعہ کیا پتہ یہ رات تیری زندگی کی آخری رات ہو، صبح تجھے نصیب نہ ہو، کیا رب کو سو کر رات ضائع کر کے ملے گی؟ نہ، رب کی عبادت کر کے رات کو گزار لے، رب کو راضی کر لے، اب جب تو قبر میں جائے گی تو پھر آرام کی نیند سو لینا۔ ایسے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی، اشراق و چاشت پڑے،
اس کے بعد پھر دل کیا، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، نیند جو نہ وہ غالب آتی ہے، دل کرتا تھوڑی دیر سو لیں، جب خیال آیا تھوڑی دیر آرام کر لوں، ساتھ ہی پھر دوسرا خیال آ جاتا ہے۔ رابعہ کیا پتہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو، اپنے رب کو راضی کر لے، رب کی عبادت کر لے، جب تو قبر میں جائے گی نا پھر میٹھی نیند سو لینا۔ اس انداز سے سارا دن عبادت کی، پھر رات آتی ہے، وہی انداز عبادت میں گزرتا ہے ساری رات، اگلا دن بھی عبادت میں، حتیٰ کہ 50 سال آپ نے اس طرح گزار دیے، نہ رات کو سوتی تھی نہ دن کو سوتی تھی، 50 سال تک رب کی عبادت کرتی رہی، 50 سال تک کتابوں میں لکھا ہے آپ نے بستر پر جو نہ لیٹ کر نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ کبھی تکیے پر سر بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ عبادت والوں کے انداز تھے، اور ہمارا انداز کیا ہے؟ آؤ جب چوٹ لگتی ہے نا، اللہ کرے ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے، اللہ کرے ہمارے دل پر یہ سیاہ کالک مٹ جائے، اللہ کرے یہ گناہوں سے جو ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، ہمیں کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ ہمارے دلوں کی سیاہی اتر جائے، اللہ کرے ہم کوئی ایسا سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی مل جائے، ہمارے دلوں کو نور مل جائے، اور نور ایمان اور نور قرآن مل جائے، اللہ کرے ہم ایسی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا، ایک نیک شخص، اس کے گھر کی دیوار گر گئی، جب دیوار گری وہ بازار میں گیا دیوار بنوانے کے لیے مزدور کو لینے، بازار جاتا ہے جہاں مزدور جمع ہوتے ہیں، دیکھتا ہے مزدور بیٹھے ہیں انتظار میں، ایک نوجوان بھی کھڑا ہے جو سب سے الگ تھلگ ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا ہے، دوسرے میں تیشا ہے جسے تیسا کہتے ہیں، پکڑا ہے، کھڑا ہے۔ اب وہ نوجوان جو گیا تھا مزدور لینے، اس نوجوان کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ نوجوان مزدوری کرے گا؟ وہ کہتا ہے ہاں کروں گا۔ کہتا ہے کہ گارے کا کام ہے، دیوار بنانی ہے، بنا لے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لوں گا۔ کہتا ہے چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا تیرے ساتھ چلوں گا، پہلے میری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، مزدور کو مزدوری ملتی ہے وہ شرطیں تو نہیں رکھتا، وہ تو شکر کرتا مزدوری مل گئی ہے، وہ تو ساتھ چل پڑتا ہے، یہ کیسا نوجوان ہے کہ مزدوری کرنے پہ بھی شرطیں رکھ رہا ہے؟ کہنے لگا چلو سنتے ہیں شرطیں کیا رکھتا ہے۔ کہا بولو کیا شرط ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میری پہلی شرط یہ ہے کہ تو مجھے مزدوری پوری ادا کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مزدوری پوری دوں گا۔ کہنے لگا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری صحت و طاقت کے مطابق تو مجھ سے کام لے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی صحت و طاقت کے مطابق کام کرنا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا تیسری شرط یہ ہے جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو مجھے نماز سے نہیں روکے گا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، چلو چلتے ہیں۔ وہ گیا، اس نے بتایا یہ دیوار بنانی ہے، وہ نوجوان دیوار بنانے لگا۔ وہ شخص جو لے کے آیا تھا وہ کسی کام سے باہر چلا گیا۔ جب وہ شام کو واپس آیا کیا دیکھتا ہے اس نوجوان مزدور نے دوسرے مزدوروں سے دگنا کام کیا ہے، دوسرے مزدوروں سے دگنی محنت کی ہے۔ جب اس نے دیکھا خوش ہوا، مزدوری دی، وہ نوجوان چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ وہ مزدور لینے گیا، وہاں نوجوان نہیں تھا۔ پوچھا ان سے کہ یہاں ایک نوجوان تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بیمار پڑ گیا ہے، وہ آج نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ ان مزدوروں سے اس کا گھر پوچھا اور چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا وہ نوجوان تنہا لیٹا ہوا ہے، جسم بخار سے تپ رہا ہے، اور جا کر اس کو کہا کہ اے نوجوان تو یہاں لیٹا ہے، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، چلا تو جہاں اجنبی ہے بھی تنہا، میرے گھر چل، میں تیری دیکھ بھال کروں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ چل تو میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جاؤں گا، میں تجھ سے کھانے کو کچھ نہیں لوں گا۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ کہتا میں نے کہ شرط منظور کر لی اور لے گیا۔ کہتا 3 دن تک وہ میرے گھر میں رہا، اس نے نہ کچھ مجھ سے مانگا نہ کچھ کھایا۔ جب تیسرا دن آیا جسم بخار سے مزید تپ اٹھا اور بخار زیادہ تیز ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری وصیت پر عمل کر دینا۔ اس نے کہا کرو کیا وصیت کرتے ہو؟
وصیت کیا کی؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے گرد چکر لگانا اور صدا دینا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اس کی جب بات سنی تو میں خود کو دیکھنے لگا کہ میری حالت کیا ہے اور اس بندے کے دل میں کیسا خوف خدا ہے۔ کہا دوسری بات یہ ہے، اس نے ایک اپنی انگوٹھی دی اور ایک قرآن مجید جو اس کے پاس تھا اس نے دیا۔ کہا جب میں مر جاؤں نا مجھے کفن دفن کے بعد یہ بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے جانا، اسے دینا اور اسے ایک وصیت کرنا، اسے کہنا کہ ابھی تیرے پاس وقت ہے، توبہ کر لے، رب کی طرف رجوع کر لے، کہیں یہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ گئی تو پھر سوائے پچھتانے کے کوئی چارہ نہ ہوگا، پچھتانا پھر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ کہتا ہے اتنے میں وہ نوجوان اس کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا کروں تو کیا کروں، اتنے میں وصیت یاد آئی، وصیت کو پورا کرنا تھا۔ کہتا ہے میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھا، رسی لی۔ کہتا جب میں رسی گلے میں ڈالنے لگا نا مجھے کمرے کے کونے سے ایک آواز آئی کہ ہٹ جا، اس کے گلے میں رسی نہ ڈال۔ کیا تو نے دیکھا ہے کبھی اولیاء اللہ کو بھی ایسے جو نہ رسوا کیا جاتا ہے؟ یہ تو میرا محبوب بندہ تھا، رب کا خوف اسے ولایت کے مقام پہ پہنچا گیا تھا۔ یہ خوف خدا کی طاقت تھی اور خوف خدا کا صلہ تھا کہ وہ شخص رسی ڈالنے لگا۔ غیب سے ندا آتی ہے ہمارے یار کے گلے میں رسی نہیں ڈالنی ہے، یہ تو ہمارا محبوب ہے، یہ تو پیارا بن گیا ہے، اس نے ہم سے ڈر رکھا ہے، اس لیے ہم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کے بعد اس کے قدموں کو بوسہ دیا، کفن دفن کا انتظام کیا، دفنا کر میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا۔ جا کر جناب دروازے پہ جو دروگا بیٹھا تھا اس کو کہا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہتا اس نے مجھے روک لیا اور مجھے بٹھا لیا۔ کہتا میں نے پرچی بادشاہ کے پاس بھیجی، بالآخر بادشاہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر بادشاہ کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ پرچی کا سہارا لینا پڑا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا حضور میں تو پیغام لے کر آیا ہوں، میں کوئی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا۔ بادشاہ کہنے لگا بتا کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ کہا پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ ایک نوجوان نے یہ انگوٹھی اور قرآن دیا ہے۔ وہ نکال کے جب بادشاہ کے سامنے رکھا نا تو بادشاہ برجستہ بولا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہ نوجوان نے دیا ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے نوجوان؟ بادشاہ نے پوچھا کہاں ہے نوجوان؟ وہ شخص کہنے لگا نوجوان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا یہ تجھے ملا کہاں تھا؟ کہنے لگا یہ تو مزدور تھا، گارے کا کام کرتا تھا، یہ تو گارا بنانے والا تھا۔ جب اتنا کہا بادشاہ نے 3 دفعہ یہ جملے دہرائے، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا۔ بادشاہ نے کہا اور بتا، اس نے وصیت بھی بتا دی اور ساری بات جب بتائی بادشاہ نے زار و کتار رونا شروع کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ ایک مزدور کے لیے بادشاہ کے یہ جذبات، ایک مزدور کے لیے بادشاہ آنسو بہا رہا ہے، ایک مزدور کے لیے بادشاہ کی یہ حالت ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا چل مجھے اس کی قبر پہ لے کر چل۔ جب وہ اس کی قبر پر لے کر گیا بادشاہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگا جانتا ہے یہ کون تھا؟ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ میرا بیٹا تھا۔ غور کرو، بادشاہ کا بیٹا ہو کر خوف خدا کی وجہ سے فقیری کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج فقیری کا دم بھرنے والے بادشاہوں والی زندگیاں گزارے، یہ کون سی فقیری ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے بادشاہت کو ٹھوکر مار کے فقیری والی زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ میرا بیٹا تھا، اسے بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا بادشاہ کا بیٹا اور مزدور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا اصل میں ایک دن یہ اپنے جناب محفل سرور و شباب کی محفل میں مگن تھا، اتنے میں کسی نے مکتب سے ایک آیت تلاوت کی تھی، الم یعنی للذین آمنوا قلوبہم للذکری، فرمایا کہ یہ آیت پڑھی گئی کہ کیا ابھی ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کی طرف جھک جائے؟
کہا یہ آیت سنی تھی، ایسا اثر ہوا، یہ بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کی زندگی کی طرف آ گیا تھا۔ یہ انداز خوف خدا کا تھا کہ بادشاہت بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اور آپ اور میں گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے آئیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ اگر نجات کا ذریعہ ہے خوف خدا میں ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کسی پر دو خوف جمع نہیں کرے گا، ایک دنیا کا خوف، ایک آخرت کا خوف۔ اگر کوئی دنیا کا خوف رکھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے خوف سے بری کر دے گا، اسے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جو نہ آخرت کا خوف رکھے گا اور رب تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے خوف سے بے پرواہ کر دے گا، اسے پھر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، یا دنیا کا خوف ہوگا یا آخرت کا ہوگا۔ اگر ہم رب سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو دنیا کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ آئیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے دلوں کو اس کی یاد میں لگا لیں اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیں، تو انشاءاللہ یہ وباؤں کے خوف بھی نکل جائیں گے، یہ بیماریوں کے خوف بھی نکل جائیں گے، یہ غربت کے خوف بھی نکل جائیں گے، یہ تنگ دستیوں کے خوف بھی نکل۔ اٹھ جانی جند کچھ کر لے تیاری نی